بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ ہم بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس مبارک محفل کے لیے بلایا، جو ہمارے لیے باعث عزت و تکریم ہے۔ نوازش۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مال و زر کی ہوس اور اس کے نقصانات۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان مال و زر کی ہوس کی بجائے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی فکر اور کوشش کیا کرے۔ تو آئیے آج کی اس نشست میں اپنے محترم مہمان کی زبانی اسی سلسلے میں مفصل استفادہ کیا جائے۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا، دینی تعلیمات کی روشنی میں مال و زر کی ہوس اور اس کے نقصانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بلا شبہ انسان جو اس زمین میں بھیجا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے اس کی زندگی کی گزارنے کے لیے بہت سے اسباب بنائے ہوئے ہیں، جی۔ اور ان زندگی کے ان معاملوں کو درست کرنے کے لیے یا اسی طرح سے دینی اعتبار سے اس کی ترقی اور اس کے ثواب کے لیے بہت سے اسباب دیے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ انہی میں سے ایک چیز جو انسانوں کو ملی ہوئی، جس کو ہم مال کہتے ہیں، اس کی ملکیت کہتے ہیں، اس کا استعمال کہتے ہیں۔ جی۔ تو حقیقتاً مال یہ انسانوں کی زندگی کی آسانی اور اس کی ترقی کے لیے دیا جاتا ہے، صحیح۔ تاکہ اس کی زندگی ایک صحت مند زندگی بن سکے، کھائے پیے، اچھا رہے، عبادت کرے اس کی بنیاد پر۔ جہاں جہاں اس کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، اس کے پاس طاقت و قوت رہنی چاہیے۔ جی، یعنی وسیلہ ہے، وسیلہ ہے نہ یہ۔ کہ مقصود۔ جی ہاں، تو گویا کہ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے وسیلہ ہے، اور یہی وسیلہ غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کی تنزلی کا باعث بھی بنتا ہے۔ صحیح۔ تو گویا کہ مال بذات خود یہ غلط نہیں ہے، لیکن انسان کا اسے استعمال کرنا صحیح ڈھنگ سے ہے تو مفید ہے، جی۔ اور وہ اچھا مال ہے، اور اسے کمانا چاہیے، اور اس کو اکٹھا کر کے اس کو اچھے راستے میں لگانا چاہیے۔ صحیح۔ یہ، اور اگر وہ مال کا استعمال غلط کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہی مال وبال بن جاتا ہے۔ جی۔ اس سلسلے میں گویا کہ مال کی ذاتی طور پر ہم کوئی مذمت نہیں کرتے ہیں، نہ صحیح۔ شریعت اس کو کہتی ہے، لیکن انسان کے استعمال غلط کو ہی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو جس غلطی میں، جس سبب کو، جس وسیلے کو غلط طور سے استعمال کیا جائے تو وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور یہی مذموم، غلط استعمال مذموم ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس سے بھی پہلے یہ کہ غلط طریقے سے اس کا حصول۔ جی ہاں، وہ اس استعمال اور پھر غلط طریقے سے اس کا حصول اور غلط جگہ اس کا استعمال کرنا، یہ دونوں مذموم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس وسیلے کو صحیح راستے سے آنا چاہیے اور صحیح راستے میں لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ درست۔ ضروری ہے۔ اور اسی لیے غلط استعمال کی بنیاد پر اس کو فتنہ کہا گیا ہے، اور اچھا استعمال ہو تو یہی جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک انسان جو ہے وہ درست راستے سے اس نے مال حاصل کیا اور درست راستے میں ہی وہ خرچ بھی لگایا۔ کرتا ہے، جی ہاں۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہ اس مال کے ذریعے فخر اور تکبر میں مبتلا ہے، جی ہاں، تو ایک شکل اس آفت کی یہ بھی ہو گئی۔ آفت کی ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اس کے غلط نظریے اور غلط انداز اور سوچ اور فکر کی بنیاد پر۔ صحیح ہے۔
کہ اس کو اس نے اس لیے نہیں رکھا پایا ہے تو اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہم کو بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کو ہم صحیح استعمال کریں، جی بلکہ اسی لیے اس کو فخر اور غرور اور تکبر کا ذریعہ بنا لیتا ہے. جی. یہ فتنہ ہو انما جاتا اموالکم و اولادکم ہے فتنہ. فتنہ. یہ جو قرآن مجید کی اس آیت میں کہا گیا سورہ انفال کی 28ویں آیت ہے جی کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. صحیح ہے. اب یہ آزمائش کا لفظ دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، آزمائش خیر کے لیے بھی ہے، آزمائش شر کے لیے بھی ہے. صحیح تو ہے. یہ آزمائش کا سبب بنتا ہے انسان ان کے لیے غلط انداز سے کمائے اور اس مال کو غلط انداز سے کما کر لائے جی اور ان کے لیے غلط انداز پہ خرچ کرے، تو یہ فتنہ ہو جاتا ہے جو برائی کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے لیے نقصان بن جاتا ہے. لیکن اگر اس کو اچھے ڈھنگ سے لاتا اور کماتا اور کھاتا تو یہ آزمائش میں پورا اترتا ہے جی. اور اس کے لیے بہتر بنتا ہے. اور اہل اردو جو ہیں، اردو دان طبقے کے ہاں فتنہ مطلقاً جو ہے غلط معنی میں جی ہاں سمجھا جاتا ہاں، ہے. فتنہ و فساد جس کو کہتے ہیں. جی یعنی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جی ہاں، عربی کا لفظ فتنہ دو معنی میں آزمائش استعمال- جی ہاں، آزمائش کے معنی میں. انسان درست استعمال کرے تو اس کے لیے یہ چیز بہتر ہے، غلط استعمال کرے تو وہی چیز اس کے لیے خراب ہو جائے گی. جیسے ہم امتحان کہتے ہیں، امتحان ہاں. میں اچھا رزلٹ لائے تو اچھا ہے، اور بالکل. امتحان میں غلط رزلٹ لائے تو غلط ہو جاتا ہے. تو جی یہ امتحان یعنی ایک فتنہ آزمائش کے کے وہی معنی معنی ہے جو امتحان کے امتحان کے ہوتے تقریباً ہیں، آزمائش کے آزمائش ہوتے کی ہیں. ہے. جی ہاں. صحیح ہے. تو اگر انسان کے دل میں ہوس پیدا ہو جائے اور وہ ان حدود و قیود کو، اصول و ضوابط کو، تعلیمات کو پس پشت ڈال دے اور مال و متاع کو جمع کرتے رہنا اسی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا، اس کی مذمت کے بارے میں. جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ کماتا ہے اور اس کو جس چیز کا ذریعہ بناتا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ انسان کے اپنی نیتوں اور اس کے استعمال پر مبنی ہوتا ہے. جی تو اگر اس مال کو غلط راستے میں استعمال کرتا ہے تو غلط ہی ہوتا ہے. تو مال ایک طرح سے یہ آزمائش اور فتنہ بمانے تکلیف دینے والی چیز یا اس کو یعنی فتنہ و فساد میں مبتلا کرنے والی چیز نہیں ہے. اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس نے جو حضرت عمر کے بارے میں ایک بات بیان کی ہے، جی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جب وہ فتوحات کی چیزیں آتی تھیں، بہت سارا مال آتا تھا، جی تو ایک بار ہم کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگوں کے درمیان یہ سونا جو رکھا ہوا ہے اس کو تقسیم کر دو. صحیح. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ مال اس طرح سے اتنی کثرت سے نہ رسول کے زمانے میں آیا، نہ ابو بکر کے زمانے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی یعنی اللہ جو تعالیٰ عنہ. فتوحات تھی ان کی ابتدا تقریباً حضرت عمر کے دور سے ہی زمانے سے ہوئی جہاں پر مال غنیمت بکثرت آنا شروع ہوا. تو ان کا کہا کہ یہ پتہ نہیں رسول کے زمانے میں نہیں آیا اور ابو بکر کے زمانے میں نہیں آیا اور مجھ کو ملا اتنی کثرت سے، جی پتہ نہیں یہ مجھ کو دیا گیا ہے اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے. صحیح ہے. پھر خود انہوں نے اپنے اوپر استدراک کرتے ہوئے کہا، یہ وسوسہ، یہ شک ظاہر کیا انہوں نے کہ مجھ کو کثرت سے کیوں ملا، یہ میرے لیے اچھائی ہے یا برائی ہے، اور ان کو نہیں ملا تو کیا اچھائی تھی یا برائی تھی. اس کے بعد خود انہوں نے کہا، رونے لگے، پھر کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر سے روکا گیا تھا اس لیے نہیں کہ یہ بری چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. یعنی اس کی ایک وجہ تھی، اس میں اسباب نہیں تھے اس لیے روکا تھا. اور عمر کو جو دیا گیا تو اس لیے نہیں کہ اس کے لیے برائی ہے، بلکہ عمر کے ساتھ بہتری کا ارادہ کیا گیا اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ کے علم میں جس کے ساتھ جو بہتر تھا وہ کیا زمانے کے حساب سے ہوا، لیکن ان کا مال نہ پانا یہ برا نہیں تھا اور میرے پاس مال کا آنا برا. گویا کہ مال بذات خود یہ اچھائی برائی کی صفت نہیں بنتا ہے، اور اس کو جو ہے خیر میں لگا جائے تو بہتر ہوتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بے افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، یہ حدیث جو ہے اس بات کو بیان کرتے کہ آدمی اگر مال کمانے کا حریص ہو جائے اور لالچ اس کے دل میں آ جائے، لیکن یہ حرص کب بڑھتی ہے؟ صحیح. اگر آدمی خیر کے راستے سے کمائے اور خیر کے راستے میں بنائے تو اپنے لیے تو کچھ رکھتا نہیں. جی اچھے ہاتھ سے کمایا تھا، اچھے ہاتھ سے خرچ کر دیا. یعنی مال بذات خود جو ہے وہ مذموم نہیں ہے، لیکن اس کی جو حرص ہے، لالچ، ہوس جب بڑھ جاتی ہے، یہ چیز قابل مذمت ہے. اور جس کے پاس اس کی ہوس بڑھ جاتی ہے، نتیجتاً یہ نکلتا ہے کہ اس کو غلط راستوں میں خرچ کرتا ہے اور مال چاہیے، اور کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں، کبھی اس سے آسودگی ہوتی نہیں.
تو اس کے زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے اور زیادہ مزید غلط راستوں سے لالچ کے ساتھ خرچ کو بٹورنا چاہتا ہے۔ جی، تو اس حدیث کا جو معنی ہے، تو اس حدیث کے معنی کے حساب سے یہ ہے کہ آدمی کے لیے یہ حدیث کہتی ہے کہ آدمی مال کمانے میں حریص بن جائے، جی، حرص لالچی ہو جائے، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے یہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جی، یعنی جو یہاں تشبیہ دی گئی ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، تو یہ ذرا ترجمہ فرما دیجیے گا۔ یہ ترجمے کے حساب سے اس کی یوں تشبیہ دی گئی ہے جی، کہ دو بھوکے بھیڑیے صحیح ہے۔ اگر کسی ریوڑ کے اندر بکریوں کے ریوڑ میں گھستے ہیں جی، انہیں چھوڑ دیا جائے وہاں تو لے جا کر، وہ کیا کریں گے؟ چیر پھاڑ، سب کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیں گے۔ صحیح ہے۔ ایسے ہی انسان اگر مال کمانے کا حریص بن جائے صحیح ہے۔ تو وہ اس کو نقصان ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی جس انسان کے دل میں مال کی ہوس ہو، لالچ ہو، تو وہ بھیڑیے معاشرے کی کے طرح سے لیے اور بن خود جاتا اپنے لیے بھی یہ چیز اس قدر خطرناک ہے، جیسے بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا گیا تو وہ کیا انجام، کیا حشر کریں گے۔ وہ اسی طرح سے تو جس ایسا کے دل میں مال کا لالچ ہے، نہ وہ بھائی کا خیال کرے گا، نہ باپ کا، نہ اولاد کا، اور نہ کسی کا بھی کسی کا بھی نہیں، ہر طرح سے اپنے لیے چھینے گا۔ اکٹھا کرنا چاہے گا، اور اس کو ان جگہوں پہ جو اس کو اور بٹور کے دے اور اس کے پاس پیدا کریں، غلط انداز میں خرچ کر کے لوگوں کا مال اکٹھا کرے گا، یعنی تمام چوری معاشرے کے لیے سے، وہ خطرناک ہے۔ رشوت سے، صحیح ہے، فسادیوں کو بھیج کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے، یعنی جو بھی راستے اس کے پاس بنیں گے، جھوٹ بول بھیڑیے کر، کی طرح سے ہو جائے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں ان کو ختم، دوسرے کی چیزوں کو ختم ہی کرنا ہے، صحیح اور سب اسے ہمارے پاس آنا چاہیے، بقول یوں کہ لیجیے ہمارے پیٹ بھرنا چاہیے۔ جی، تو یہ تو ہے ہی ہے، اگر مال کا حریص بن جائے انسان تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جی، اور یہ مثال بہت واضح سی ہے لوگوں کے پاس کہ حریص آدمی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل، پیسے کا پجاری ہے، جی ہاں، وہ کسی رشتے کو نہیں مانتا۔ نہیں مانتا، وہ سب سے بڑا رشتہ اس کے پاس مال ہی ہے، جی، کیسے آئے کیسے آئے۔ بالکل جی، تو یہ تو بہت خطرناک معاملہ جی ہاں، اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مال و زر یہ بچھو کی طرح سے ہے، کسی نے کہا سانپ کی طرح سے ہے، یہ اس کو زیادہ پالتے ہو تو یہ ڈنک مارے گا تمہیں، جی، اور اس کو اپنے ضرورت بھر کا استعمال کرو تو تمہارے کام آئے گا۔ تو اس طرح سے ہے، ان کے پاس زہر بھی ہے اور ان کے پاس تریاق بھی ہے، شفا بھی ہے۔ شفا بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی لوگوں کی اچھی مدد کرتا ہے، رجوع خیر میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اوقاف میں پیسے دیتا ہے، جی، بہت سارے کام مال کے ذریعے اوقاف سے ہوتے ہیں۔ آپ کی مراد یعنی جو وقف کار جی خیر ہاں، ہے۔ اوقاف سے میری مراد جو وقف کے لیے مال دیا جاتا ہے، زمینیں دی جاتی ہیں، مکانات دیے صحیح، جاتے یعنی ہیں۔ فلاحی کاموں میں۔ جی ہاں، تو اس طرح سے فلاحی کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے اچھا۔ لیکن اس کے برعکس لہو و لعب کی چیزوں کو پیدا کرے، کھیل کود میں خرچ بلا ضرورت خرچہ کرے، اپنی زندگی کو شراب و کباب سے بھر دے، بالکل، یا دوسروں میں اس طرح سے خرچہ کرے، تو اس کے لیے فساد کا ذریعہ بن ہی جاتا ہے، زہر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقفہ لیں گے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ مال و زر، دنیاوی مال و متاع، درہم و دینار، روپیہ اور پیسہ، یہ چیز بذات خود بری نہیں ہے، لیکن اس کی ہوس وہ بری چیز ہے۔ جی ہاں، مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ جس طرح کشتی کے تیرنے کے لیے اس کے نیچے پانی کی موجودگی ضروری ہے، جی ہاں، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی غرق ہو جائے گی اور تمام سوار بھی ڈوب جائیں گے۔ تو مال و متاع یہ ضروری ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے، لیکن اس کی محبت دل میں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ جی تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بالخصوص یہ کہ لالچ جو ہے، لالچ کی وجہ سے انسان کا اخلاق، انسان کا دین سبھی کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تو لالچ سے بچتے ہوئے اگر انسان مال کو مباح اور جائز طریقے سے حاصل کرے اور پھر مباح اور جائز راستوں میں ہی خرچ بھی کرے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا کہ مباح طریقے سے کمائے اور مباح طریقے سے خرچ کرے، حقیقتاً یہ انسان کے پاس ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔
جی اور ایسے مال کو جو مباح طریقے سے آئے اور مباح راستے میں حلال طریقے سے آئے، حلال راستے میں خرچ ہو، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے، جی لہذا اس کا شمار تو نعمتوں میں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اس مال کو جو انسانوں کو ملتا ہے، قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ کا فضل ہے، یہ صحیح ہے، اللہ کی نعمت اور فضل جو تمہیں دی جاتی ہے۔ بلکہ فضل سے بھی پہلے یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ تو ضروری ہے، جی ہاں، اس یہ کے بھی لیے قیام کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ جی ہاں، کہ اس کے ذریعے سے زندگی کھڑی ہوتی ہے صحیح ہے، اور زندگی کے مصالح پورے ہوتے ہیں۔ جی ویسے بھی انسان کے پاس اگر اس کو دنیاوی مال و متاع سے الگ کر دیا جائے تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ جی وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ جی ہاں، تو یہ جو قیام کے لفظ میں ایک مخصوص اشارہ پوشیدہ ہے، تو جی اس ہاں، بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ اس مخصوص اشارے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مال دیا ہے، جی اس سے جہاں صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے اسباب ہوں وہیں خرچ کیا جائے، جی اور جو لوگ اس چیز کو نہ سمجھتے ہوں، جن کو سفہا سے تعبیر کیا گیا، چاہے وہ بچے ہوں یا ناسمجھ انسان ہو جی جو صحیح جگہ پہ لگانا نہیں چاہتا، یا کہ کم عقل ہو، مردوں میں سے ہو، عورتوں میں سے ہو، سب کو شامل ہے، تو ایسے لوگوں کو مال نہیں دینے کا حکم آیا ہے۔ جی یعنی قیام کا لفظ جو ہے اس میں عجیب اور لطیف اشارہ، جی قیام ہاں، کے معنی کھڑے رہنا۔ تو یہ جس سے کھڑے کیسے ہے؟ جی جعل اللہ لکم قیاما، تمہارے لیے کھڑے ہونے کے اسباب بنا دیے ہیں، صحیح ہے، تو گویا کہ زندگی اسی پر قائم ہوتی ہے۔ بالکل، اور انسان معاشرے میں، برادری میں تبھی باعزت طریقے سے کھڑا رہ سکے گا کہ جب اس جب کے پاس اسے کسی کی محتاجی نہ ہو اور مالی طور پر۔ ہاں، کفایتی انداز میں سب کچھ اس کے پاس اپنا موجود ہو۔ جی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بوری ہے یا تھیلا ہے، اگر اس میں کچھ بھرا ہوا ہے تو وہ بوری کھڑی رہے گی، لیکن اگر وہ بوری خالی ہو گئی تو وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی، زمین بوس ہو جائے گی، گر جائے صحیح گی۔ بات ہے، تو انسان کا اسی لیے ایک اچھے انسان کے لیے اچھا مال بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ صحیح ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، جی اچھا مال اچھے انسان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جی، یہ حدیث صحیح سند سے مروی ہے، اور نعمت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی نعمت ہے۔ نعمت ہے، جی اور اسی لیے اس نعمت کے حصول کے لیے بھی کہا گیا کہ اس میں انسان کسی کے پاس مال دیکھتا کہ وہ اچھے راستے میں خرچہ کرتا ہے جی، تو اس کی تمنا بھی آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم کو بھی ایسے ملے گا تو ہم خرچ کریں گے۔ اور پھر اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا، اپنے اہل و عیال کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے فکر و جستجو، محنت و مشقت کرتے رہنا، یہ تو دینی و اخلاقی فریضہ ہے۔ جی ہاں، انسان کو جو قیامت بتایا گیا ہے کہ جعل اللہ لکم فیہ قیامت کی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے کیسے ذاتی ہی نہیں اپنے خاندان کی بھی زندگی صحیح راستے پہ لے جانے اور اس کو صحیح راستے پہ کھڑا رکھنے کے لیے ذمہ دار بنتا ہے۔ اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی جو ذلت و رسوائی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جی مال کو بچا کر کے رکھیے تاکہ ان کو ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جیسا کہ آپ نے اس صاحب شاید ان کا معاذ نام ہے، جی جن کو مکہ میں جب بیمار ہوئے تو آپ نے ان کو یہی وصیت کی، جن نے کہا کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دوں، کہ آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو، جی کہا آدھا دے دوں، کہا آدھا بھی دے دوں، کہا ایک تہائی دے دوں، کہا ایک تہائی دے سکتے ہو، جی سعد بن ابی وقاص سعد رضی بن اللہ وقاص ہیں، جی ہاں، ایک تہائی دے سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ جی پھر آپ نے ان کو جو نصیحت کی، کہا کہ اللہ سے خیر کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ تم کو صحت دیں، اس کے بعد تمہارے بیوی بچے ہوں اور ان کے لیے اچھی چیز ہو، تم اپنے بچوں کو اس سے محروم القسمت نہ بنا جاؤ جی کہ ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ جی انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر خیر لک من ان تذرهم عالہ یتکففون الناس۔ الناس۔ تو آپ نے ایک بہت ہی اچھی نصیحت وہاں ان کو کیا ہے جی کہ کہ اپنے بچوں کو اگر تم خوشحال چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ تو یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں کنگال اور فقیر و محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ دوسروں کے لوگوں کے سامنے سامنے ہاتھ ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو اس طرح سے مال بلا شبہ ایک اچھی چیز ہے اور آدمی کو اسے کمانا چاہیے، جیسے میں نے بھی سنا نعم المال الصالح للرجل الصالح، جو ہے اچھا مال اچھے انسان کے لیے بہتر سی چیز ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر اس سے بچنے کے لیے
یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ کو مال کی برائیاں سے شروع میں ہم نے کہا کہ مال کی برائی تو انسان کے عمل سے شروع ہوتی ہے. جی مال خود برا تو ہے ہی نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. لہذا اسے کمانا چاہیے مال لیکن کا لالچ بری چیز جی ہے. ہاں لیکن صحیح راستے میں لگانا اور اس کی لالچ کر کے نہ اپنے پاس حاصل کرنا یہ ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ مال کو برے انداز میں دیکھنا یہ غلط ہے. مال کو صحیح انداز میں دیکھیے تو ایک قسم کی نعمت ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے. جی بالکل جس کا حاصل کرنا ضروری ہے اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو فساد طرف لے جاتا ہے، اگر صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا ہے تو انسان کے عالی مقام بننے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جی بالکل. تو اس کے بعد اگر اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے تو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کردہ مال وہ انسان کے لیے کس کس طرح نافع و مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ انسان کے پاس اگر ہم انسانوں کی تقسیم کر کے دیکھیں تو ایسے ہوگا کہ ایک وہ ہے جس کو مال بھی ملتا ہے اور اس کا علم بھی کیسے لگانا چاہیے کیسے کمانا چاہیے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جن کو مال ملتا ہے لیکن لگانے کمانے کا راستہ نہیں معلوم ہوتا. کچھ کو علم رہتا ہے لیکن مال ملتا ہی نہیں ہے. جی تو ایسے دنیا میں لوگ مختلف ایسے انداز کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہیں. تو جس کو مال اور علم ملے دونوں تو علم کا مفہوم میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ انسان دنیاوی عالم ہو. جی مال کے کمانے اور خرچ کرنے کا ایسا ہی علم ہو اس کا میری مراد شرعی ہے. علم. جی ہاں یہ مراد ہے میری جس کو مال بھی ملے اور اس کا علم بھی ملے. علم یعنی شرعی اعتبار سے کیسے کمانا چاہیے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے. تو ایسے مال کے فوائد کیا بہت فوائد ہیں. اس کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، صحیح راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کے ساتھ کام آتا ہے اور اس میں ہر وہ حق جو اللہ کی طرف سے اس پہ نافذ ہے اس کو پورا کرتا ہے. تو یہ تو بہت اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے. جی بالکل. آپ اگر مثالوں میں دیکھنا چاہیں تو حضرت عثمان ابن عفان کے بہت سے ایسے اعمال ہیں رسول کے زمانے میں جہاں انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اللہ کے رسول ان کو جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ. چاہے وہ کنواں خرید اور اس کا پانی خریدنا ہو، جی ہجرت چاہے کے موقع پر. جی ہاں مدینے میں جب پانی نہیں اور مل پاتا، غزوہ تبوک کے موقع غزوہ پر تبوک جس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، بہت تنگ دامانی تھے لوگوں کے پاس. اس کے بعد جب ان کا مال کثرت سے آیا تو انہوں نے سب کا سب 1000 اونٹ تھے شاید سب دے دیا فی سبیل اللہ مجاہدین کے لیے، لوگوں کے غلہ و اناج سے لدے ہوئے سب کچھ دے دیا. تو ایسے مال پر اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی. اور ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. جی اب یہ مال ہی کی فضیلت تو تھی کہ اس کو علم تھا کہ اس کو کہاں لگانا چاہیے. یہ بہت بڑے مقام تک پہنچاتا ہے. ایسے کوئی انسان ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہوتا ہے لیکن مال نہیں دیتا ہے تو وہ ہو لیکن نیت اس کی اچھی ہوتی ہے علم کی بنیاد پر. اگر مجھے ملے گا تو میں اس میں اچھا کام کروں گا اور اس کو بہتر انداز میں خرچ کروں گا. اسی لیے وہ جو حدیث جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ 2 چیزوں میں حسد کرنا یعنی تمنا ظاہر کرنا یہ اچھی بات ہے. حسد کا لفظ وہاں غبطہ یعنی رشک ظاہر کرنے کے معنی میں ہے. ان میں سے ایک مال بھی ہے کہ دیکھتا ہے کہ انسان فلاں انسان کو مال ملا ہوا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اگر مجھے بھی اللہ نے مال دیا تو میں بھی ایسے خرچ کروں گا. تو مال کی تمنا کرتا ہے، اس کی زندگی پر رشک کرتا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تمنا کرتا ہے کہ جس طرح یہ کار خیر میں مال خرچ میں بھی کر رہا ہے میں بھی کروں اگر مجھے مال مال نہیں لیکن اس کے خرچ کرنے کا علم اس کے پاس ہے. صحیح ہے. کہاں لگانا چاہیے، کیسے کمانا چاہیے اور نیک نیتی موجود. جی ہاں تو اس کا فائدہ اس کو ویسے ہی ملتا ہے. اور وہ اپنی نیک نیتی اور اخلاص نیت کی وجہ سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. وہی کہہ رہا ہوں اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے کہ ایک نیک نیت سے کسی چیز کو طلب کرنا اور اس کام کے کرنے کی کوشش کرنا گرچہ کی وہ نہ ہو سکے تو آپ کی کوشش فائدہ دیتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے علم نہیں ہوتا تو وہ تو ان کو ہلاکت ہی کی طرف لے جاتا ہے. جی بالکل. اس لیے کہ اس کا خرچ کرنے کا راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے اور یہ برا مقام ہے انسان کو. اگر یوں گفتگو کی جائے کہ مال کے دینی فوائد مثلاً یہ کہ انسان عبادت میں خرچ کرے، حج ہے، جہاد ہے، اپنے لیے جائز ضروریات ہیں، تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ پھر دنیاوی فوائد. جی ہاں دینی فوائد تو بہت سارے ہیں اور دنیاوی فوائد تو شاید ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح ہے. اس لیے کہ دنیاوی فوائد لوگ کیا کیا حاصل کرتے ہیں یا یوں کہہ لیا جائے کہ دینی فوائد خود اپنے لیے، پھر دینی فوائد جن کا دوسروں سے تعلق.
جی ہاں، تو اس اب بارے دینی میں فوائد کے بارے میں انسان اپنے لیے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، جی اس کے ذریعے سے عبادت کرتا ہے، صحیح ہے اس عبادت میں کو پورا کرنے کے لیے مالوں کے ذریعے سے مدد حاصل کرتا ہے۔ جی اب ایسے ہے جیسے آدمی کو حج کرنا ہو تو جی مال کی ضرورت پڑتی ہے، عبادت کا کام ہے، مال کی ضرورت ہے، یا صحیح اپنے کھانے پینے میں مال کو لگاتا ہے، گھر بناتا ہے، زندگی کے حالات درست کرتا ہے تاکہ وہ خوشحال رہے گا تو اچھے انداز کی عبادت بھی کر سکے گا۔ فارغ البالی رہے گی جی ہاں، اور یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ وہ کام، عبادت کا فریضہ انجام دینے کے قابل ہو سکے ہاں، گا۔ ورنہ آدمی کو بھوک لگی ہو اور عبادت کرے تو شاید یہاں پیٹ میں چوہے دوڑتے ہوں اور عبادت میں مزہ نہ آتا ہو، جی تو حقیقتاً انسان یعنی کو سجدے میں جائے گا اور توجہ ادھر ہی ہے کہ کھانے کا کیا ہوگا۔ اپنے پاس نہیں ہے، گھر والوں کے پاس نہیں، پھر جی کیا کرے گا، کیسے جیے گا، کیسے کرے گا؟ تو صحیح مال کو اپنے فوائد میں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم فارغ البال رہیں گے، صحیح خوشحال رہیں گے، تو ہمیں فکر نہیں رہے گی، فکر آخرت زیادہ صحیح انداز سے کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے، اصول ہے کہ عبادت کی ادائیگی کے لیے جو وسیلہ ضروری ہو تو گویا وہ بھی عبادت ہی کا جز ہے۔ جی ہاں، ابھی اب دل لگا کر عبادت کے قابل انسان تبھی ہوگا جب اسے مالی لحاظ سے فارغ البالی ہو۔ جی ہاں، اس کی مثال کے تو حدیث جی میں آیا ہوا ہے کہ ایک آدمی جب نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ نماز میں ہے، صحیح ہے حالانکہ نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے ابھی، لیکن نماز کے عطا کرنے کے لیے وہ ایک راستے سے چلتے وضو کر کے چلتے ہوئے آتا ہے، ایک وسیلہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ جی ہاں ایسے ہی کسی عبادت کے لیے اگر انسان اپنے مال کو استعمال کر کے وہاں تک پہنچتا ہے تو یہ وسیلہ اس کے لیے اس اچھے کام تک پہنچاتا ہے، تو اس کا جو فائدہ ہے اس کا فائدہ یہاں ملنا ہوتا ہے، اور اگر وہ کام اس کے بغیر نہیں ہو پاتا ہے جی تو پھر تو اس کام کو اگر کرنا جیسے حج کی بھی مثال ہے۔ گویا کہ عبادت جو ہے وہ موقوف ہو گئی، جی ہاں، اس لیے کہ وسیلہ موجود نہیں ہے، تو ایسے وسیلے کا حاصل کرنا بھی انسان پر واجب ہوتا ہے، بالکل جی ہاں، جیسے ما نماز لا پڑھنے کے یتم لیے وضو، الواجب الا به فهو واجب۔ جی ہاں، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، بالکل بغیر وضو کوئی نماز پڑھے تو بیکار چلی جاتی ہے، تو اس وسیلے کو جس کے ذریعے سے صحیح ڈھنگ سے کام ہو سکے جی ہاں وہ ضروری ہے۔ صحیح۔ تو یہ کچھ مثالیں ہو گئیں جی کہ انسان اگر جائز طریقے سے حاصل شدہ مال جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے نعمت ہے اسے اپنے اوپر خرچ کرے تو یہ کن کن شکلوں میں اس کے لیے یہ نعمت ہے، جی ہاں، اور دوسروں پر اگر خرچ کرے، دوسروں پر خرچ کرنے، اب اس مال کو جیسے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے جی اسی مال کو دوسروں پر صحیح راستے سے کما کے اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن دوسروں کے فائدے میں دیتا ہے، صحیح ہے اس دوسروں کے فائدے مثال کا صدقہ کرتا ہے، جی، یہ دوسرے کو دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اور یہ وہ مال ہوگا تو انسان صدقہ کرے گا۔ تبھی کرے گا اور اس کو بہت بڑے فائدے ہوگا۔ جی صحیح، یہ زکوٰۃ، یہ حضرت عثمان وغیرہ کے جو تذکرے میں آیا ہوا ہے، جی یہ زکوٰۃ تو اپنی دیتے ہی دیتے تھے، لیکن صدق اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو کرتے ان کا تھے، اہتمام جن تھا کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے بارے میں تم کو جنت ملے گی، بالکل وہ صحابی جنہوں نے ایک باغ خرید کے دے دیا جس کے ان کے باغ کے اندر ان کی ایک شاخ دوسرے گھر میں لٹکتی تھی، جی جی اور انہیں لیکن کہا اللہ کے رسول نے کہ اس کو کوئی خرید کر دے گا، تو انہوں نے جا کے وہ باغ ہی خرید لیا پورا سبحان اللہ، اور دے دیا، تو اس کے بدلے میں انہوں نے کہا جنت ملے گی، یہ صدقہ تھا ان کا ایک۔ بالکل، تو وقفہ لیتے ہیں ذرا۔ جی جناب، ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ مال بذات خود برا نہیں ہے، لیکن مال کا لالچ اور ہوس زر یہ بری چیز ہے، جی ہاں، یا اسی طرح مال اگر جائز اور مباح طریقے سے حاصل شدہ ہو، جائز اور مباح راستے میں خرچ کیا جائے تو وہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس قسم کا جو مال ہے کہ جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تو مزید خیر و خوبی کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے یہ مال مومن کے لیے، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ تو آپ نے ایک تو یہ تذکرہ فرمایا صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ، ہر کار خیر میں خرچ کرنا، جی ہاں، تو اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ مال ہوگا تو انسان یہ کار خیر انجام دے سکے گا۔ تو مزید اس سلسلے میں گفتگو فرمائیے گا۔
جی، ہم جو دوسروں کو دینے کے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے انسان مال کو بطور عبادت خرچ کرتا ہے جی یا اپنی زندگی کے عزت و شرف کو باقی رکھتا ہے، اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں۔ اس میں سب سے اچھی شکل تو یہ کہ صدقات و خیرات کرتا ہے۔ جی صدقات و خیرات سے بہتوں کے کام آتا ہے، ان کی بگڑی ہوئی زندگی کو بنا لیتا ہے، اور مسلمان صدقات و خیرات کے ذریعے سے اپنے کتنے سارے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ جی، اور خود اپنا بھی فائدہ ہے جی ہاں، اپنا بھی فائدہ اس کہ لیے اجر و ثواب کا جی مستحق بہت بڑا قرار پاتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو بہت واضح سی چیز ہے، جی لیکن ان میں سے ایک چیز اور بھی مال خرچ کرنے کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی مروتاً خرچ کرتا ہے۔ مروت کے معنی یہ ہوتے ہیں جس میں جی انسان اپنے ذاتی عزت و شرف کو باقی رکھتا ہو، صحیح ہے۔ مال کے ذریعے سے اپنے صحیح ڈھنگ کے طریقے کو باقی رکھنا چاہتا ہو۔ جیسے زندگی میں ایک برائی بخالت ہے، جی، کنجوسی۔ کنجوسی ہے۔ اب آدمی اس غلط وصف کو دور کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، جس کو ہم سخی کہتے ہیں، جی دین داتا کہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی صفت ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مال کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ جی گرچہ کہ انسان ذاتی طور پر بھی اپنے اخلاق و عادات سے، اپنے باتوں سے بھی سخی ہونا چاہیے، جی لیکن مالی طور پر اس کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے۔ تو آدمی مال خرچ کرتا ہے، اچھے لوگوں کو دیتا ہے، لوگوں کی قدر و قیمت کرتا ہے، تو یہ ایک مروت کا کام ہے، ایک سخاوت کا کام ہے جو اس کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو صدقہ دیا جا رہا ہو، جی ہاں، یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے جو کہ مال کے ذریعے انجام دی جا سکے گی۔ لیکن دوسری صورت جو آپ نے بیان فرمائی، اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ غریبوں، ضرورت مندوں پر خرچ تو نہیں کر رہا، اپنے جیسے خوشحال لوگوں کو پر دیتا ہی ہے۔ خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ مروت کا تقاضا ہے۔ جی ہاں، مروت اور ذاتی عزت و شرف کا تقاضا کہ آپ یہ بھی اچھی بخالت سے چیز کام نہ لیں، اپنے مہمانوں کی خدمت کریں، صحیح جو جس کا حقدار ہے اس طرح سے اس کو مقام دیں۔ لیکن یہ سب مقام دینے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ میل جول ہو، تعلقات ہوں، کبھی خود ان کے گھر گئے، کبھی انہیں مدعو کیا، دعوت کھلائی، ہدیہ تحفہ دیا، لیا۔ یہ اچھے کام ہیں۔ جی ہاں، یہ اچھے کام ہیں، یہ اخلاق کے اچھے کام مانے جاتے ہیں۔ آدمی کو بالکل پھٹے حال میں رہنا اور یہ کہ بخالت سے کام لینا، کنجوس بن جانا، کسی لوگوں سے لینا ہی لینا، دینا کچھ بھی نہیں، صحیح ہے۔ اپنے جیسے لوگوں سے بھی ہڑپ لینا اور ان کے اوپر کچھ خرچ نہیں کرنا، یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ تہادوا تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو وقتاً فوقتاً، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں محبتیں بڑھ پروان جاتی ہے۔ چڑھیں گی۔ تو یہ غریبوں کو نہیں دے رہا، وہ بات ختم ہو گئی، وہ بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ اپنے جیسے خوشحال لوگوں کو دے رہا، یہ چیز بھی مطلوب ہے، مطلوب ہے۔ اس کا حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نے حضرت معاویہ سے پوچھا جی کہ آپ جانتے ہیں مروت کیا ہے؟ پھر بتایا خود مروت یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کی اصلاح کرے، ان کو بچا کے رکھے، سنبھال کے رکھے، ان میں بڑھاوا کرتا رہے۔ اور مروت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، جی اور مروت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پسندیدہ اور محبوب اخلاق عالی والا بنائے۔ جی لیکن یہ سب وصف پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو اپنے مال کی اصلاح کرنا اور اس کو صحیح راستے میں خرچ کرنا شامل ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کبھی کسی کو کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا بے مروت آدمی ہے، جی، تو گویا وہ مفہوم مقصود ہے کہ بے مروتی اچھی چیز نہیں ہے، اور مروت کو قائم رکھنے کے لیے، مال ضروری ہے۔ عالی اخلاق کو قائم رکھنے کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی میں سے ایک مثال یہ ہوتی ہے کہ مہمانوں کی یعنی قدر و قیمت جاننا، ان کی ضیافت کرنا۔ صحیح ہے، وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو مدعو کرتے رہنا چاہیے، کوئی ہدیہ وغیرہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ آدمی اگر اپنی عزت کو مال کے ذریعے سے محفوظ کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، صحیح ہے۔ یعنی مال سے عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو اگر کچھ نہ دیا جائے تو وہ اس کی برائی پہ آ جاتے ہیں، جی یعنی کہنے لگے، ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ان کو دے گا، ہمیں نہیں دے گا تو ہم اس کی برائی کریں گے۔ جی، یعنی بد فطرت قسم جیسے کچھ شاعر ہوتے ہیں جو حج کرنا شروع کر دیتے ہیں، گزشتہ زمانے میں خاص طور پر ایسے اس کا لوگ پائے زیادہ جاتے تھے۔ رواج تھا۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں طرف کرتے ہیں کہ ارے اس کے پاس تو گیا تھا، وہ تو پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن وہ بالکل دینا نہیں چاہتا ہے، بڑا بے مروت انسان ہے، یا اس کے پاس اخلاق نہیں یا ہے، صرف پیسے کی بات نہیں کرے گا، وہ غصہ یوں نکالے گا کہ کوئی اور جھوٹا الزام لگا دے گا انتقام لینے کے لیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے تھوڑی سی،
اس میں ہے کہ ما وقی الرجل به عرضہ فهو صدقۃ، جس مال کے ذریعے سے انسان اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہو جی، وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یعنی کسی کے بارے میں ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ آیا ہے اور اگر ہم نے اس کی مرضی کے مطابق اس کے لیے جو خدمت، کھانا پلانا، کچھ دے کر رخصت کرنا، اگر ایسا نہیں کیا تو یہ جائے گا پھر ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو کچھ دینا، اس کی زبان کو روکنے کے لگام لیے دینا، لگام دینا اور اپنی عزت کو جی محفوظ ہاں، رکھنا۔ تو یہ اچھی چیز ہے۔ یوں مال خرچ کرنا اپنی عزت بچانے کے لیے، تو اس مقصد کے لیے بھی مال ضروری ہے گویا اسی لیے حسن ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ایک بار حسین کے پاس لکھا جی کہ تم شعراء کو جو کہ اچھی شاعری کرتے ہیں، تعریف کو بہت دیتے ہو، جی مت دو ان کو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جس مال کے ذریعے سے انسان اپنی عزت کو دوسروں کے حج سے، دوسروں کی یعنی برائی بیان، جو برائی لگاتے ہیں ان سے محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے اچھی چیز ہے، بہتر مال ہے۔ جی تو ہم تو دیتے ہیں تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے۔ صحیح، اپنی عزت بچانا جی مقصود ہاں۔ ہے۔ اور اسی طرح ایک فرض قسم کیجیے اور جی بھی ہے، جی وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو پیسہ دیتا ہے، یعنی اپنے پاس کسی کو یعنی نوکری پہ رکھتا ہے صحیح اور کچھ کسی سے کام کرا لیتا ہے اپنا، جی یہ بھی ایک طرح کا مال کا صحیح ڈھنگ کا خرچ کرنا ہو، جیسے آج کے زمانے میں ہر کوئی ایسا کرتا ہے جس کے پاس بالکل پیسہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ہر انسان ہر کام کو اپنے سے نہیں کر سکتا ہے۔ درست کیا ایسا ممکن ہے کہ آدمی جائے مثال کھیتی کرنا ہو، غلہ لانا ہو، تو اس کے لیے کھیتی میں دانے ڈالے، اس میں ہل چلائے، اس کے بعد پیدا کرے، سینچائی کرے، یہ کرے، لا کے پھر اس کے بعد کھائے، کھانا ضروری ہے۔ جی لیکن اگر اس کے لیے آدمی رکھتا ہے یا اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اس میں خرچہ کرتا ہے، تو یہ خرچ کرنا بھی اس کا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ جی اس کے ذریعے سے اپنے اور بڑے بڑے کاموں کو خود پورا کر لیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کی ذمہ داریوں میں ایسے بڑے بڑے کام ہیں کہ جس کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہے، مثلا جی ہاں، اگر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ گیا، حالانکہ اپنے سب کام خود کرنا جو ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن ہاں، لیکن بیلنس گنجائش کی رکھنا بھی حد تو تک، ضروری ہاں ہے امکانیات کی حد تک جی کرنا ہاں، چاہیے، اپنے کہ ذاتی ایک خدمت۔ توازن ہو۔ جی ہاں، توازن اگر ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک ہاسپٹل میں جو ہے سینکڑوں آدمی ڈاکٹر کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی اب بلک یہ رہا کہا ہے، کہ نہیں ہم جاتے ہیں اپنا غلہ اکٹھا کرنے کے لیے، اور اپنے گھر ڈاکٹر کا جو ہے کام وہ کرنے گھر کے لیے۔ میں وہ لیٹ ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ ابھی میں اپنا ناشتہ بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسے چاہیے کہ ایک ملازم رکھے تاکہ ڈاکٹر کے جو ضروری کام ہیں، یا اسی طرح کوئی عالم دین ہے یا جو کوئی بھی ہے، کوئی بزنس مین جی ہے، ہاں، کوئی امامت کرتا ہے، کوئی تو خطابت رکاوٹ اور کرتا ہے، تاخیر کوئی نہ ہو۔ قاضی ہے، جی تو اس قسم کام ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی حاضری وہاں ضروری ہے، ان کے اور کاموں کے لیے وہ پیسہ خرچ کر کے دوسروں سے کرا لیتے ہیں، یہ خرچ بھی ان کا اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کاموں کے لیے وقت بتایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور ہر کام کے لیے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ جی یعنی مثلا گھریلو ملازم جی ہے، ہاں، گھریلو ملازم وہ پہ کپڑے خرچ کرنا دھوئے گا، بھی، برتن دھوئے یہ گا، ہاں، کپڑے استری کرے گا، خلاصہ کلام میں وہ گھریلو ملازم ہیں یا اپنے آفس کے کام کرنے والے ہیں، یا کسی بھی کام کو جہاں لوگوں کے ذریعے پورا ہوتا ہو، کوئی خرچ لے صحیح کر ہے، کراتا ہے، تو یہ بھی اچھا ایک خرچ ہے، اس میں کوئی بالکل، بات نہیں ہے، یہ تاکہ دوسروں انسان کو ان دے کر کاموں کے میں انسان لگنے کی کراتا ہے۔ بجائے اپنا وقت بچائے اور اس سے جو بڑھ کر جو ضروری کام ہے وہ انجام دے سکے۔ تو گویا اس کام میں پیسہ خرچ کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، ملازم اور خادم کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور اس مقصد کے لیے بھی گویا مال انسان کے لیے نعمت ہے اللہ کی طرف جی سے۔ ہاں، ایک قسم کا خرچ اور بھی ہوتا ہے، جی ایک تو اپنے اوپر خرچ کیا، ایک غیروں کے اوپر خرچ کیا، ایک خرچ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے غیر انسان نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی جہاں خرچ کرتا ہے انسان۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی معین انسان کو نہیں دیتا ہے، جی لیکن مثال کوئی مسجد بنا دیتا ہے، جی، کوئی پل تیار کر دیتا ہے، یا اسی طرح سے کہیں پانی کا انتظام کر پانی کا دیا، انتظام کر دیتا ہے، کہیں وقف کی بلڈنگیں بنا دیتا ہے، صحیح ہے، یا کوئی اس قسم خیراتی کے، دواخانہ جی بنا ہاں دیا، بنا دیتا ہے، یہ کسی انسان کو نہیں دیتا، لیکن یہ ایک عام کام ہے جو دوسروں معاشرے کے لیے، معاشرے کے لیے دوسروں پر خرچ کیا جاتا ہے، جی اور یہ خرچ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس صحیح میں ہے، بس ضروری ہے کہ انسان کے پاس اخلاص ہو، اس کام کے کار کرنے میں اخلاص ہو، اور یہ کہ جب کچھ دکھاوا کرتا ہے مقصود نہ دکھاوا ہو، مقصود نہ ہو، اس لیے کہ جی اس صورت میں وہ بال بن سکتا ہے۔
اور بھی کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انسان عزت و کرامت کے لیے، دوسروں کو دینے کے لیے، وقار بڑھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، دوسروں کے وقار کو، اپنے کسی محبوب کی یعنی عزت و شرف کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اس کی عزت بڑھواتا ہے. کسی کو اس کا مستحق ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے، شرف کو بڑھانے کے لیے یہ کام کر دیتا ہے اس کا. جی یہ بھی کس طرح سے اپنے بھائی کی مدد کرنے میں خرچ کرنا، یہ بھی درست کام ہے. جی بالکل. تو اس بارے میں آپ کچھ اور فرمائیں گے مزید، یا یہ کہ اب مال کے نقصانات؟ مال کے نقصانات، اب یہ مال دیکھیے جی تو میرے حقیقتاً خیال میں آج کی ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے. بس یہ جاننا چاہیے جی کہ مال حقیقی طور پر نقصان دہ نہیں، انسان کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنا اور صحیح ڈھنگ سے کمانا ہی مال کے لیے عزت ہے، اور اس کی اپنی بھی عزت اور آخرت سے بنتی جی، ہے، اس میں انسان کا اپنا بھی بھلا ہے، دوسروں کا بھی دوسروں بھلا کا ہے. بھلا ہوتا ہے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ اللہ خیرا. بارک فیکم. آمین یا رب. اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور یہ موضوع فی الحال نامکمل ہے، لہذا جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی موضوع لیے ہوئے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.